اللہ الرحمن الرحیم۔ ارض فلسطین کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس مقدس اور بابرکت ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور پیٹ پھیر کر واپس نہ ہو جاؤ ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارض فلسطین کو ارض مقدس فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے بیت المقدس اور بعضوں نے شہر قدس اور ایلیا، بعضوں نے شہر اریحہ مراد لیا ہے، جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان قدیم آباد شہر تھا۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ آج بھی آباد ہے۔ بعضوں کے نزدیک اس سے دمشق فلسطین اور بعضوں کے نزدیک اردن مراد ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تمام ارض شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس زمین کو مقدس کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لبنان کی پہاڑی پر چڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، یہاں سے نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی اس کو ارض مقدس بنا دیں گے۔ الغرض ملک شام رحمتوں کی سرزمین ہے۔ قوم عمالقہ جو ملک شام میں قابض و متصرف تھی، اس کے رعب و داب، طاقت و قوت، شان و شوکت کے آگے بنی اسرائیل اپنی پست ہمتی کا اظہار کرتے ہوئے کیسے اپنے حوصلہ کھو دیے تھے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ باوجود یہ کہ ملک شام سرسبزی و شادابی کی زرخیزی لائق دید تھی، ٹھنڈے پانی کے ابلتے چشمے، سرسبز و شاداب درخت، کھیتیاں اور درختوں پر لدے پھول اور کھیتیوں کے پربہار رونقیں کو منہ لینے والی تھی۔ بنی اسرائیل کو اپنی جان اور مال اس قدر پیارے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم جہاد کو پس پس ڈال دیا، اور مادی اعتبار اس کی ظاہری رونق و بہار ان کو اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ کے حکم کی نافرمانی اور اس معرکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کی وجہ وہ قوم دھتکاری گئی تھی، جس کے نتیجے میں بطور سزا 40 برس تک اس کو جنگلوں بیابانوں کی خاک چھاننی پڑی۔ اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم بزدلی ہوتی ہے اور آزادی فکر کے بجائے جان کے خوف سے غلامی گوارا کر لیتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جانے کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم اس کے احکام سے روگردانی کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ ایسی قوم کو پیدا فرماتے ہیں جو ان جیسی پست ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تاریخ انسانیت میں ایک ایسا دور ضرور آتا ہے جس میں ایمانی کیفیات سرشار حریت فکر کے مالک غلامی کی زنجیروں کو اپنی حوصلہ شکنی سے پھینک کر آزادی کی فضا میں سانس لینے کی تمنا و طرف رکھنے والے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ پر کامل توکل اور اس کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے دشمنان اسلام سے بلا خوف و خطر نبرد آزما ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی مدد و نصرت بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ایسے بلند حوصلہ مجاہدین اللہ سبحانہ کے فضل سے میدان کارزار میں ثابت قدم رہتے ہوئے فتح و کامرانی حاصل کر لیتے ہیں۔